ہم اپنے جاب سے, ہم اپنے کام سے کیا کچھ حاصل کرتے ہیں, ہماری اس سے ارننگ کیا کیا ہے. ہم کام سے رزق حلال کماتے ہیں. نوٹ رزق, صرف رزق کافی نہیں ہوتا, رزق حلال از اے بگ تھنگ. یہ ایک بڑی برکت والی چیز ہوتی ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس رزق حلال ہے اور اس کو سمجھے کہ میرا رزق حلال ہے, اٹس اے گڈ بگ تھنگ. نمبر 2, ہم اپنے کام سے رسپیکٹ کماتے ہیں. سر یہ ایک کمال کی چیز ہوتی ہے. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ 2 بندے ایک ہی فیلڈ کے ہوں, ممکن ہے ایک کی رسپیکٹ ہو اور دوسرے کی نہ ہو. اگر آپ اپنے کام سے رسپیکٹ کماتے ہیں, عزت کماتے ہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ. نمبر 3, ہم کام کی وجہ سے سوشل لنکس بناتے ہیں, سوشلی کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ بڑی بڑی کمال کی چیز ہے. اسے پی آر کہہ لیں, اسے سوشل بینک کہہ لیں, اسے پیپل بینک کہہ لیں. کام کی وجہ سے, میں کام کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ میرے سے منسلک ہیں. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ کس. نمبر نیکسٹ از یور آئیڈینٹی, پہچان, ریکگنیشن. آپ برانڈ ہے, آپ کا نام ہے, جو کام کر رہے ہیں, آپ اس سیلز کو دیکھ رہے ہیں, آپ مارکیٹنگ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کی جو پہچان ہے, یہ بڑی بات ہے. مثلا میری پہچان ہے جی میں ٹرینر ہوں, یا ایک استاد ہوں, یا کنسلٹنٹ ہوں, یہ پہچان مجھے بڑی پیاری ہے, یہ بڑی پیاری ہے جی. اچھا پھر سر ایک اور اگلی جو چیز نیکسٹ آ جاتی ہے سر, وہ آ جاتی ہے لرننگ. آپ کام کی وجہ سے سیکھتے بڑا کچھ ہے. میں نے اپنے اس پڑھانے اور ٹیچنگ کے کام کی وجہ سے بڑا کچھ سیکھا, بڑا کچھ سیکھا. اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملتا ہے, نیا تجربہ, کوئی اس طرح نارتھن ایریاز میں فیسٹیول آ رہا ہے, تو دے آفرڈ می کہ ایک لیکچر دیں اور آپ کو سارا فیسٹیول, تو کتنی بڑی لرننگ ہے ایک پورے کلچر کو اسٹڈی کرنے کی. میں صرف اپنے ایک لیکچر کی چابی کی وجہ سے کتنے تالے کھول لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, مطلب میری ضرورت جہاں جہاں ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں. کتنی دنیا دیکھ لی اس لیکچر کی وجہ سے. تو لرننگ اس میں. اچھا نیکسٹ سر جی, اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے سب سے اہم چیز, وہ یہ مصروفیت. آپ کو اندازہ نہیں, اگر آپ بزی نہیں ہیں, کتنی خوفناک چیز ہے. یعنی فراغت ایک عذاب ہے, اور پکی فراغت, ویلا ہونا, تو بڑی خطرناک چیز ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں کام ہے اور وہ کام مصروفیت ہے آپ کی, تو کمال کی چیز ہے جی. میں اگین کہوں گا, زندگی کے بے شمار جو مشکل وقت ہیں, اس کے کٹنے کی وجہ کام تھا. نہیں سمجھے, کیونکہ وہ ذمہ داریاں تھیں. کام پھر ذمہ داری, کمٹمنٹ کے وجہ سے نارمل ہو جاتا ہے بندہ. لیکن ادروائز فرض کریں آپ ایک تکلیف لے کر بیٹھ جائیں, تو وہ تکلیف آپ کو اڑا کے رکھنے کے لیے کافی. ٹھیک ہے جی. تو بزی رہنے والا بندہ, مصروفیت والا بندہ. ٹھیک ہے جی. سر جی نیکسٹ, کام آپ کے مائنڈ اینڈ فزیکل مسلز کو ایکٹیو رکھتا ہے. میں کبھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ وہ ریٹائر ہو. آئی ایم اگینسٹ آف ریٹائرمنٹ. بندے کو ساری زندگی کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اچھا ہاں, ممکن ہے کہ آخر میں مطلب ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ کام کر رہا ہے, اس سے پیسے نہیں لے رہا, اسے خوشی مل رہی ہے, یا صرف مصروفیت ہے, یا صرف کہہ لیجئے. میرے والد صاحب ریٹائر ہوئے, کچھ سال ہو گئے, تو ہم نے کہا جی اب آپ نے جاب نہیں کرنی. تو وہ کہیں کہ جی مطلب میں نہیں رہ سکتا. تو میں نے کہا جی آپ کو میں سوشل ایکٹیویٹیز دے دیتا ہوں, آپ کو CSR کی ایکٹیویٹیز دے دیتے ہیں. آپ دھیان کر لیں, خاندان کے لوگوں کی پرواہ کیا کریں, کچھ آیا جایا کریں, کوئی ایکٹیویٹیز میرے ساتھ ٹریول کر لیا کریں, کچھ ہماری ایکٹیویٹیز میں آ جایا کریں. تو وہ پوری ایک لسٹ دے دی. اور وہ مزے کی بات ہے کہ اس ریٹائرمنٹ کو کتنے سال, 8 سال گزر گئے ہیں, وہ تب سے آج تک بزی ہیں. وہ مطلب فراغت نہیں ہوتی, کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہنا آپ کے مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے. نیکسٹ, کام کی سب سے بڑی جو کرم نوازی آپ پہ ہوتی کام کی وجہ سے, آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑا بڑھتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے یار میری محنت یا میرے سے کچھ نکل رہا ہے نا سر, سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا سر. یہ جتنی پچھلی چیزیں بتائی ہیں, اس کا ماخذ سورس کیا ہے, آپ کا کام. تو آپ کا کانفیڈنس. سر جی نیکسٹ, کام خودداری پیدا کرتا ہے. کام بڑی کمال کی چیز ہے. یہ آپ الٹا مدد دینے والے ہوتے ہو, لینے والے نہیں رہتے. تو کتنی بڑی انعام کی بات ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم میں 100 پرابلمز ہیں جو ہم کبھی نہ کبھی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اس معاشرے میں, لیکن ایک اللہ کی بہت بڑی عنایت اور خوبی ہم لوگوں میں ہے, وہ ہے کہ ہم اپنی کمائی سے اپنوں کی مدد کرتے ہیں. ہم اپنے کھانے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. کئی لوگوں نے
پڑھایا ہوگا کسی کو, کئی لوگوں نے عمرہ کروایا ہوگا والدہ کو, کئی لوگوں نے کسی کی کو آپریشن کروا دیا ہوگا ہیلتھ کے لیے. تو آپ کام سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں, یہ بڑی ایک اچیومنٹ ہے. آپ اس سے سروس جڑی ہوتی ہے. کام, میرا کام, میں لاسٹ جملہ بول رہا ہوں تو میں اپنی فیلنگ بتانا چاہوں گا, میرا کام میری عبادت بھی ہے. اپنے کام کو اپنی عبادت بنائیں. اٹس لائک جیسے کوئی ایک سیکرٹ ورک ہوتا ہے, ایک بڑا احترام کے قابل کام ہوتا ہے. اور میں ایک جملہ آگے بول کے اگلے شفٹ کر جاؤں گا. سر, جو بندہ اپنے کام کی عزت نہیں کرتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. رسپیکٹ یور ورک, رسپیکٹ یور ورک. یعنی میں پریفر کرتا ہوں, اور میں بالکل آپ کو آج یہ ریکارڈنگ میں بات کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں یہ پیشن آئے, یہ سمجھ آئے کہ میری زندگی کے 22 سال پڑھانے کے, اس میں 90% میرے ایسے لیکچرز ہیں جو میں نے وضو کی حالت میں دیے. وضو کی حالت میں دی. وجہ کیا؟ اگر میری نیت اور میری سوچ ٹھیک نہیں ہے اس میں, یا میں کلیئر نہیں ہوں, تو میں دوسرے کو کیسے امپریس کر سکتا ہوں, میں دوسرے کو کیسے چینج کر سکتا ہوں, میں دوسرے میں کیسے کوئی ارادہ جذبہ پیدا کر سکتا ہوں. یہ تب ہوگا جب میں اپنے کام کے ساتھ, اب آپ کو ایک نیا فلسفہ بتاؤں. ہر کرپٹ بندہ اصل میں کام میں کرپٹ ہوتا ہے. ڈیفینیشن آف کرپشن چینج کریں آج سے. ہم کہتے ہیں یار نمازاں دے ساریاں پڑھتا ہے. اچھا, نمازیں ساری پڑھنا بڑی ضروری ہے, فرض ہے, لیکن اگر کام ٹھیک نہیں کرتا تو وہ کرپٹ ہے. اصل کرپشن کام سے پتہ لگتی ہے. سر جی, آپ اپنے کام کو ادب کی نگاہ سے دیکھا کریں. یہ کام سے بچے پلتے ہیں, گھر کے بل چلتے ہیں, نظام چلتا ہے, ہیلتھ چلتی ہے, والدہ کی دوائی آتی ہے, اسی سے اکٹھے کر کے ہم کمیٹیاں ڈال کے سواری خریدتے ہیں, اس سے اکٹھے کر کے ہم بہن بھائیوں کو پڑھاتے ہیں, حج جمعے کرواتے ہیں, خود نیکی کے کتنے کام کرتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, بھائی اسی اپنی کمائی سے کرتے ہیں. اگر ہم اپنے کام کی عزت نہیں کریں گے نا, ترقی نہیں کر سکتے, ہم گرو نہیں کریں گے. سو میرا ماننا یہ ہے کہ گروتھ کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ لو اینڈ رسپیکٹ یور ورک. یہ جملہ لکھ لیں.